السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IK نیوز۔ روس کے حزب اختلاف کے ایک سرکردہ رہنما کی اس تحقیقی ویڈیو رپورٹ کو ایک ہی دن میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ بحیرہ اسود کے ساحلی علاقے پر موجود ایک شاندار محل نما عمارت صدر پیوٹن کو رشوت کے طور پر دی گئی ہے۔ الیکسی نوالنی کی ٹیم نے یہ ویڈیو اس وقت ریلیز کی ہے جب نوالنی کو جرمنی سے ماسکو واپس آنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ 1.37 ارب ڈالر کی مالیت کی اس جائیداد کو تاریخ کی سب سے بڑی رشوت سے حاصل ہونے والی رقم سے خریدا گیا ہے۔ کرملن نے اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ جائیداد صدر پیوٹن کی ہے۔ کرملن کے ترجمان ان دعووں کو خالص بکواس کہتے ہیں، جن میں الزام لگایا گیا ہے کہ وفاقی اہلکار اس بڑے کمپلیکس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نوالنی کی تحقیق میں اس جائیداد کو موناکو سے 39 گنا بڑا کہا گیا ہے۔ 2 دن قبل نوالنی کو جرمنی سے واپس آنے پر ہوائی اڈے پر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پیر کو انہیں 30 دن کے لیے پری ٹرائل یا قبل از سماعت مقدمہ حراست میں لے لیا گیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پروبیشن کے ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان پر خرد برد کا الزام ہے، لیکن وہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے خلاف ایک اور مقدمہ بھی بدھ کو شروع ہونا تھا، لیکن اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ اگست کو 44 برس کے نوالنی پر نیرو ایجنٹ سے حملہ کیا گیا تھا، جس میں وہ بال بچے تھے۔ وہ اس کا الزام پیوٹن پر لگاتے ہیں۔ کرملن اس کی بھی تردید کرتا ہے۔ تاہم تحقیقات کرنے والے صحافیوں نے کہا ہے کہ اس حملے میں سیکیورٹی سروس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس شہر میں ایک ایسی عمارت بنائی گئی ہے جو کہ غیر قانونی فنڈ سے بنائی گئی ہے، جو کہ پیوٹن کے اندرونی حلقے میں شامل احباب نے انہیں دیے ہیں۔ ان میں تیل کی کمپنیوں کے سربراہ اور کئی دیگر ارب پتی افراد شامل ہیں۔ نوالنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باس کے لیے اس پیسے سے ایک محل بنایا ہے۔ اس میں سے یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ اس نجی جائیداد کے گرد 27 مربع میل کا رقبہ روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس FSB کی ملکیت ہے۔ رپورٹ میں اس جائیداد کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں ایک کسینو ہے، ایک انڈر گراؤنڈ آئس ہاکی کمپلیکس اور ایک انگوروں کا باغ بھی موجود ہے۔ نوالنی ویڈیو میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جائیداد کے گرد ناقابل تسخیر باڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کی ایک اپنی بندرگاہ، اپنی سیکیورٹی، ایک چرچ، اپنا سارا نظام، نو فلائی زون اور اپنا بارڈر چیک پوائنٹ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روس کے اندر ایک الگ ریاست ہے اور اس ریاست میں ایک واحد ناقابل تلافی راز چھپا ہے۔ الیکسی نوالنی کون ہے؟ نوالنی کرپشن کے خلاف مہم چلانے والے ایک سرکردہ رہنما ہیں جو صدر پیوٹن کے سخت مخالف ہیں۔ انہوں نے 2018 کے صدارتی دور میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں رقم کی خرد برد کے ایک الزام کی وجہ سے ایسا کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ الزام کے محرکات سیاسی تھے۔ وہ ایک نڈر بلاگر ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کے روس میں لاکھوں فالوورز ہیں۔ سن 2020 میں وہ سائبیریا میں اپنے کچھ حمایتیوں کو مقامی کونسلوں میں منتخب کروانے میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ ایک نیوز ایجنسی RIA نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر کے پاس کوئی محلات نہیں ہیں اور یہ دعوے بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے بدھ کو بھی اصرار کیا کہ صدر ہر سال اپنے اثاثوں کی تفصیل بتاتے ہیں۔ یہ تمام قطعی بے بنیاد دعوے ہیں، یہ خالص بکواس ہے اور اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ویڈیو رپورٹ منگل کو ریلیز کی گئی تھی اور تقریباً 24 گھنٹوں میں اسے 2 کروڑ 20 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ اس میں آخر میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں۔ اگر متاثرہ افراد میں سے 10% بھی سڑکوں پر نکل آئیں تو حکومت کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ انتخابات میں جعل سازی کریں۔ نوالنی پہلے ہی روس واپس آ کر سیاسی داؤ کھیل چکے ہیں۔ وہ صدر پیوٹن کے لیے ایک براہ راست چیلنج تھا، کیونکہ وہ صدر پیوٹن پر ہی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے انہیں زہر دینے کا حکم دیا تھا۔ لہٰذا اس میں کوئی چھپنے کی بات نہیں تھی۔
کہ انہیں ایئرپورٹ پر ہی حراست میں لے لیا گیا تھا اور پھر 30 دن کا ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا تھا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ روس کے سب سے ہائی پروفائل حزب اختلاف کے رہنما کے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بھی کرملن کو پریشان کر سکتے ہیں۔ صرف چند گھنٹوں میں ہی پیوٹن کے محل کی ان کی تحقیقاتی رپورٹ کو لاکھوں مرتبہ دیکھا گیا۔ نوالنی کے حمایتیوں نے اس اختتام ہفتہ کو ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہروں کی کال دی تھی۔ کیا اس شاندار اور بیشی قیمت محل کی تصاویر اور کرپشن کے نئے الزامات سامنے آنے کے بعد زیادہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے؟ یہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ایک چیز یقینی ہے کہ نوالنی نے وہ کچھ حاصل کر لیا ہے جو ایک دن پہلے تک ناممکن لگتا تھا۔ حکام کے ساتھ اپنی لڑائی میں انہوں نے اس مسئلے کو اور زیادہ اٹھا دیا ہے۔ 2 فروری کو ایک عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا نوالنی کو 2014 میں فراڈ کے جرم میں ملنے والے 3.5 سال کے معطل سزا کو جیل کی سزا میں بدل دینا چاہیے۔ 3 دن کے بعد وہ ایک اور مقدمے میں ایک اور عدالت میں پیش ہوں گے۔ اس وقت انہیں ماسکو کے جیل میں رکھا گیا ہے، جہاں وہ 15 فروری تک رہیں گے۔ انہیں وہاں فراڈ کے کیس میں ملنے والی معطل سزا کے ضوابط کی خلاف ورزی کے طور پر رکھا جا رہا ہے۔ انہیں باقاعدگی سے جیل حکام کو اپنی موجودگی کے بارے میں رپورٹ کرنا تھا، لیکن وہ ایک ایجنٹ حملے کے بعد جرمنی میں علاج کروا رہے تھے۔ ماسکو کے نواح میں خیمگی کے ایک پولیس اسٹیشن میں پیر کو ان کے لیے ایک عارضی عدالت لگائی گئی تھی، جہاں نوالنی نے رات بھی بسر کی۔ وہ جرمنی سے روس آئے تھے اور انہیں آتے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ اگست سے جرمنی میں علاج کروا رہے تھے۔ اس طرح کے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا ان حراست یورپ کی انسانی حقوق کی اعلیٰ عدالت کے 2018 کے اس فیصلے کے منافی ہے، جس میں نوالنی کے خلاف فراڈ کے جرائم کو جوابدیدی قرار دیا گیا تھا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔